احمد عبید صاحب، آپ بتائیں آج کی ساری سماعت میں کئی جگہ پہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صبح کے وقت وہ تھوڑے شائع ہیں، یعنی پیر تک کی سماعت کا انہوں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا پیر تک کا وقت دے دیں۔ عدالت آج بڑی صورت کے اندر نظر آئی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر دلائل اتنے مضبوط ہو تو ہم بلے کا نشان دے دیں۔ آپ کو کیا امپیکٹ لگا آج کی سماعت میں؟ مجھے تو تاثر تو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ عدالت نے بھی یہ اس اہمیت کا احساس ان کو بھی ہے کہ یہ جو لوگوں کا حق ہے الیکشن سے اور جو پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہے اس کو ڈیفرائی کر دینا جو ہے، یہ پھر آپ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف تو نہیں جاتے ہیں، اور یہ ایک نہ یہ جمہوریت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا۔ بہرحال وہ آج کیونکہ آرگومنٹس ان کی ہو رہی تھیں تو بیچ میں باتیں ایسا چل رہی تھیں، تو دیٹ واز اے مین ریزن۔ باقی کل پراپر آرگومنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کل ہوگی، تو کل معلوم ہوگا اس کی ساری ڈیٹیل کا۔ اچھا، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں کہ آج سماعت کے دوران ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف کے لاکھ مخالف بھی صحیح، وہ بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے بات نہیں کر رہی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی شناخت ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ امپیکٹ کیوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو؟ یہ پارٹیاں تو ہیں اپنی جگہ پہ، بالکل وہ ہر ایک کو یہ خوف ہے نا کہ پی ٹی آئی کی پارٹیسپیشن اگر ہوئی اور یہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہوئی، پھر ان کا کسی کا کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا جو حالات ہیں اس وقت۔ اور الیکشن کمیشن تو پارٹی بنا ہوا ہے، ویسے ہی آپ نے دیکھا، ورنہ ایک کمیشن ہے، کمیشن کا ڈائریکٹ خود اوپر آنا، اس کو چیلنج کرنا بھی بڑی اچنبے کی بات ہے۔ یہ تو ایگریوڈ پارٹی کو چیلنج کرتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد عبید صاحب، 2 ججز کا گزشتہ 2 دنوں میں استعفیٰ آ گیا، مزید استعفوں کی ہوا بھی چل رہی ہے، یہ کس جانب اور کیوں چل رہا ہے؟ آپ کو اس کے محرکات کیا لگتے ہیں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے بھی اور ایک سینئر وکیل کے بھی؟ بتائیے گا۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت سمپل ایشو نہیں ہے، اور جس طرح عام ہے کہ جی کوئی اختلافات ہے، اختلافات کی بنیاد پہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا۔ تو بالخصوص جیسے اعجاز الاحسن جو ہیں، جو 9 مہینے کے بعد وہ یہاں کے چیف جسٹس بننے لگے ہیں ایک اچھے پیریڈ کے لیے، تو اس موقع پر ان کا استعفیٰ دے دینا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈر کرنٹس جو ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں، جو اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اندر کافی گھناؤنی صورتحال جنم لے چکی ہے۔ اور پہلے پارٹی بازی ہوئی تھی، گروپنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد کوئی ایک ایسا سٹننگ واقعہ ہے کہ جو اور 1-2 روز میں سامنے ضرور آ جائے گا، لیکن یہ بہت ہی اچنبے کی بات بھی ہے اور بڑا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اچھا جی، ویسے سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح نہیں ہے، تو کبھی عوام کے سامنے آ سکے گی یہ پراسراریت کیا ہے کہ ایک جج صبح یہ کہہ رہا ہے کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی سے مطمئن نہیں ہوں، اس شخص سے متعلق جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس جسٹس سے متعلق 1 روز پہلے خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تمام کی تمام چیزیں غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہیں، نیچرل طریقے سے چل رہی ہیں، حسد کا عنصر بھی اس میں شامل ہے۔ عوام کو کبھی مل پائے گی یہ بات، سمجھ آئے گی، اوپن ہوگا عوام کے سامنے؟ بالکل، میرے خیال میں یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور یہ کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے، اور اٹس اے میٹر آف کپل آف ڈیز سب کھل کے سامنے آ جائے گی جو کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہ مجھے سازش یہ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے اہم ادارہ سپریم کورٹ، جو آئین کا سب سے اہم ادارہ ہے، جو آئین کے انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے لیے اور جس کے جج صاحبان نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ دے ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہاں پہ یہ اس قسم کی بات کا اگر کوئی ایسا صورتحال نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ادارے کو اگر ہٹ کیا گیا تو پھر پاکستان میں جو پہلے ہی لا لیسنس اور انارکی پھیلی ہوئی ہے اس کو کوئی اور مزید آگے جانے سے روک نہیں سکے گا، اور اس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی۔ اچھا، آپ آنسر کرتے ہوئے بہت احتیاط کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ میں ایک امپیکٹ بتا رہا ہوں جو میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور بڑے آتھورائز اکاؤنٹس کے ساتھ چل رہا ہے کہ، اور ماضی کو اگر کریں تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے مطالبات میں سے یہ ایک تھا
کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا, جسٹس مظہر علی اکبر صاحب کا نام تو بغیر ٹرک کی شکل دکھا کے مریم صاحبہ جلسوں میں لیتی تھی کہ ترازو کا پلڑا تب برابر ہوگا جب ان کے خلاف ایکشن ہوگا, تبھی انتخابات ہوتے ہوئے صحیح لگیں گے. تو کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں یا منوا لیے گئے ہیں, اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں. میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہی تو اگر کوئی سازش کی شکل ہے تو وہ یہی چیز تو سامنے آئے گی کہ پہلے نواز شریف کا ایک ایبسکونڈر فیوجیٹو ٹو لا, ایک کانوکٹ, اس کا وہاں سے آنا, اس کو ضمانت دے دینا آؤٹ آف بلو, اور اس کے بعد اس کے سارے کیسز کی جس طرح سے ہوا ہے واپسی ہو گئی, باعزت بری کر دیا گیا, وہ ساری پراپرٹی آج بھی ان کے نام پر ہے, اور وہ ساری کرپشن کی بات ختم کر دی گئی, اور اس کے بعد اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو الیکشن میں کامیاب کر کے اور نیکسٹ پرائم منسٹر اور نون لیگ کو لے کر آیا جائے آگے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ایک بہت ڈیپ کانسپریسی ہے جو ایک خاص گروپ کو اوپر لانا چاہ رہی ہے, اور جانتے بوجھتے کہ وہ کرپٹ ترین لوگ ہیں, اور ان کی کرپشن کے سب سے زیادہ شاہد جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز خود ہیں. ٹھیک, کیونکہ سپریم کورٹ نے جو مٹیریل پرووائڈ کیا تھا وہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز نے خود کیا تھا, اور آج اسی کو اگر وہ آگے لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پاکستان سے نہ لگاؤ ہے, نہ ہمدردی ہے, اور نہ سالمیت کا خیال ہے. یہ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کا اتنا نقصان جو ہے وہ ایسا آئے گا دیکھنے میں کہ جس کو آسانی سے فل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے سر.